فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا، یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے، یہی لوگ ہیں ٹوٹا پانے والے، یہی لوگ ہیں زیاں میں جانے والے، یہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے۔ أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، اللہ پاک فرماتے ہیں دائمی جہنم دوں گا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالہون۔ پروردگار عالم جل شانہ نے اللہ پاک نے تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کے فرما دیا تمہیں ابد الآباد کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تلفح وجوہہم النار، جس کی لپٹیں تمہیں جلا کر رکھ دیں گی، جھلس کے رکھ دیں گی۔ تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے، تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے کہ لوگ جہنم سے 500 میل دور بھاگیں گے، ہزاروں میل دور نکل جائیں گے، مگر خدا کی شان دیکھو، مفسرین نے لکھا ہے کہ جہنم کی آگ کو اللہ پاک زبان عطا کر دیں گے، نام لے لے کر آواز دے گی، او فلاں ادھر آ، تیرا ٹھکانہ میں ہوں۔ انہا لظی نزاعۃ للشویٰ تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعی، کہاں چلے ہو، ادھر آؤ۔ یوں آتا حدیث پاک میں، ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، آپ نے فرمایا 500 میل سے جہنم کی لپٹیں آئیں گی اور 100 آدمی مومن ہوں گے، بیچ میں ایک کافر ہے، ایک فاسق ہے، اس طرح اٹھا کر آگ لے جائے گی جس طرح پرندہ دانا اٹھا لیتا ہے۔ اس حالت میں اٹھا کر کے لے جائے گی آگ آدمی کو، اور پھر اس کو احساس ہوگا اس بات کا کہ میں بھاگ رہا تھا نام سن کر، باقاعدہ ناموں کی آواز آئے گی، او فلانے منافق کہاں چلا، او فلانے فاسق تو کہاں چلا، او فلانے کافر تو کہاں چلا۔ فرمایا تلفح وجوہہم النار، چہروں کو جھلس کے رکھ دے گی، ایسا چہرہ جلائے گی کہ اگر تمام عمر تک آدمی صابن ملتا رہے تو وہ سیاہی دور نہ ہو۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، سبحان اللہ، اللہ پاک کی عادت مبارکہ ہے، پہلے عذاب کا ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کو بتاتے ہیں کہ ہم بھی پوچھیں گے۔ فرمایا الم تکن آیاتی تتلی علیکم، او لوگو یہ بتاؤ میرا قرآن تمہارے سامنے کبھی آیا کہ نہیں؟ میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، صحابہ کرام کی زبان مبارک سے، اولیاء کرام کی زبان مبارک سے، اللہ والوں کی زبان سے کبھی تم نے قرآن کریم سنا کہ نہیں؟ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا میری آیتوں کی تلاوت تم نے نہیں سنی تھی؟ جمعے میں، نماز میں، درس میں، گھر میں، الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا تمہارے سامنے میرا قرآن کریم نہیں پڑھا گیا؟ نہیں سنا تم نے؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں، ایک دوسرے مقام پہ آتا ہے حتی اذا جاؤوہا فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا
اور جہنم میں جانے والوں اور جہنم میں جلنے والوں، جہنم کے انگارے بننے والوں، کیا تم نے میرا قرآن نہیں سنا تھا؟ وہی سوال پروردگار عالم نے یہاں پہ کیا ہے، فرمایا الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیوں بھئی کبھی نہیں سنا میرا قرآن کریم تمہارے سامنے کبھی نہیں آیا؟ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، تو نے جھوٹ جانا تھا، تو نے غلط جانا تھا، تو نے اس بات کو غلط جانا کہ میرے نبی کی زبان سے جو بات نکلی وہ صحیح نہیں۔ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، اب جوڑ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا، جو میں نے ابتدا میں آیتیں پڑھی تھی آگے وہی آیتیں ہیں۔ ادھر آگ جلا رہی ہے، ادھر پروردگار عالم پوچھ رہے ہیں کیوں بھائی تم نے میرا قرآن کبھی نہیں سنا؟ میرا کلام تمہارے سامنے نہیں آیا؟ تم نے اس کو جھٹلایا نہیں؟ تو لوگ اس کے جواب میں کہتے ہیں، کہنے لگے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین۔ الہ العالمین، وہی بات جو ہم یہاں کہتے ہیں نا، وہی بات وہاں کہی، غالب آ گئی ہم پر ہماری بد نصیبی، ہمیں بد نصیبی نے گھیرے رکھا، ہمیں بد نصیبی نے مارا، ہم قرآن کے نزدیک نہ آئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے قریب نہ آئے، اولیاء کرام کے ہم نزدیک نہ گئے، صحابہ کرام کی بات ہم نے نہ مانی، اللہ والوں کی بات ہم نے نہ مانی، غلبت علینا شقوتنا، بد نصیبی نے ہم کو گھیرے رکھا، ہم گمراہ ہو گئے۔ اب یہاں تو اگر کوئی بھئی آج نماز نہیں پڑھی اور یہ بد نصیبی ہے، آج جمعے میں نہیں گیا، کتنے لوگوں کو اب دیکھ لو، تم 10-10 میل سے 20-20 میل سے 60-60 میل سے آ جاتے ہو، اور کہیں ادھر ادھر 2-2 4-4 قدم پر 2-2 4-4 فرلانگ پر یہیں بیٹھے کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی حقہ پی رہا ہے۔ وہی قرآن کریم نے بات دہرائی ہے کہ اللہ پاک کھڑا کر کے پوچھیں گے کیوں گے ظالم ادھر آ، الم تکن آیاتی تتلا علیکم، میرے قرآن کی تم نے کبھی بات نہیں سنی؟ نگا جی بد نصیبی بدبختی نے ہم کو گھیر لیا، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، گمراہ ہو گئے جی، بد نصیبی نے مار لیا جی۔ اب وہ تو خدا کی عدالت ہے، آخرت کا معاملہ ہے، دنیا گزر چکی، دار المحن گزر چکا، دار العمل گزر چکا، وہ تو دار الجزا یا سزا ہے، وہاں تو یہ بدلہ ملے گا یا سزا ملے گی، وہاں بد نصیبی کہنے سے کام نہیں چلتا۔ اور اس کے بعد بندے کہیں گے ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون۔ الہ العالمین، بد نصیبی نے تو ہم کو مارا ہے، دیکھو جی ہم جان کے گمراہ نہیں ہوئے، ہم نے جہالت جان کے نہیں کی، بد نصیبی بدبختی نے ہم کو مارا ہے۔ ربنا ربنا، اے ہمارے پروردگار، اخرجنا، نکال دے ہم کو اس عذاب سے، فإن عدنا فإنا ظالمون، ہمیں معاف کر دے، ہم ہیں بڑے ظالم، بڑی ظلم کیے اپنے اوپر، گھر والوں پہ ظلم کیے، خود بھی شرک کی لعنت میں ڈوبے، اولاد کو ڈبویا، بیوی کو پکڑ کے پھرتے رہے۔ آج اس قبر کی مٹی چاٹی، کل اس قبر کی جا کے مٹی چاٹ لی، کل کو وہاں چکر لگایا، کل کو وہاں کا طواف کیا، ربنا ربنا ربنا، اے ہمارے پروردگار، بد نصیبی نے ہم کو مار دیا۔ فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ،
کیوں بھئی اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی اپنے جرم کا اقرار بھی کر رہا ہے کہ جی ہم گمراہی میں پھنس گئے، ضلالت و جہالت میں پھنس گئے تھے، بد نصیبی نے ہم کو مار دیا تھا اور ہم ظالم ہیں، اقرار کر لیا، اعتراف کر لیا، پھر آگے جھولی بھی پھیلا دی، ربنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہم پہ کریمی فرما، اپنی رحیمی سے ہم کو نواز دے۔ اپنے گناہ کا اقرار بھی کر لیا، اعتراف بھی کر لیا، تسلیم کر لیا، اقبال جرم کر لیا، یہ بھی مان لیا کہ ہم ظالم ہیں اور تیرے سوا معاف کرنے والا کوئی نہیں، یا اللہ تو معاف کر دے، تو بڑا ارحم الراحمین ہے، جھولی بھی پھیلا دی، مانگ بھی لیا۔ اب تو چاہیے تھا کہ رب العالمین کی طرف سے حکم آتا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، مگر قرآن کریم کی اگلی آیت پڑھو، خدا کی قسم اگر تم عربی سمجھتے اور تمہارے دلوں میں اللہ کی کلام کی وہ عظمت ہوتی جو صدیق کے دل میں تھی، جو بلال کے دل میں تھی، رب ذوالجلال کی قسم تمہارا جگر پھٹ جاتا۔ ارحم الراحمین کا جواب سنو، پروردگار عالم کی طرف سے جواب ملا، ادھر جھولی پھیلائی، بھیک مانگی، اپنے آپ کو ظالم بتایا، گمراہ بتایا، بد نصیبی بدبختی میں مارے گئے۔ اب آد آتی ہے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون۔ اور ایک اور بات بتا دوں، تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ وہ جو پہلی دو آیتیں ہیں اقرار والی، اعتراف والی کہ ہم گناہ کرتے رہے، گمراہی میں مارے گئے، ظالم ہیں ہم، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، ذرا میری طرف دھیان کرنا، یہ آواز لگاتے لگاتے ان آیتوں کو پڑھتے پڑھتے لوگوں کو 1800 سال گزر جائیں گے، 1800 سال گزر جائیں گے، ربنا 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 کرتے کرتے۔ فرمایا تو نے وہاں ربنا کیوں نہیں کیا جہاں تیرا کرنے کا موقع تھا؟ یہاں تو پھنسا ہوا ہے، تجھے اختیار دیا تھا میں نے تجھے اختیار دیا تھا، تو اپنی چلا یا میری چلا، تیری مرضی، میرے قرآن کریم کو مان یا نہ مان، میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو مان یا نہ مان، میرے نبی کے یاروں کو مان یا نہ مان، میں نے اختیار دیا تھا، وہاں تو نے ٹھکرا دیا۔ آج 1800 برس گزر گئے، یوں لکھا ہے تفسیر ابن کثیر میں، چیختے چلاتے لوگوں کی عرض کرتے کرتے گدھے کی آواز ہو جائے گی۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں نا، کوئی بچے کو مارے تو وہ اماں اماں اماں، وہ آواز بدل جاتی ہے اس کی۔ 1800 سال گزر جائیں گے، آواز نہ بدلے گی۔